مدینے میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا فروخ. تو وہ فروخ نامی شخص بنو امیہ کے زمانے میں جہاد کے لیے گیا. اس وقت جہاد کے لیے جانا پڑتا تھا, کئی سال تک واپس ہی نہیں آتے تھے دین اسلام کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے. تو جس وقت فروخ اپنے گھر سے نکلنے لگے, گھر میں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی, 30,000 دینار اپنی گھر والی کو دے کے گئے کہ سنبھال کے رکھنا, میں جب واپس آؤں گا یہ امانت ہے. اب 30,000 دینار دے کے حضرت فروخ چلے گئے جنگ کے لیے. 27 سال کے بعد واپسی ہوئی. کتنے سال؟ 27 سال کے بعد واپسی ہوئی. اور رات کے وقت اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے, نیزے سے دروازے کو کھولا, دروازہ کھل گیا. جیسے اندر داخل ہوئے تو ایک 27 سال کا نوجوان سامنے کھڑا تھا. اس نے کہا, اللہ کے دشمن, تجھے شرم اور حیا نہیں آتی؟ یہ ایک عزت والوں کا گھر ہے, تو نے دروازے پر دستک نہیں دی اور تو اندر داخل ہو گیا. تو حضرت فروخ کہنے لگے, یہ میرا گھر ہے, تجھے لحاظ نہیں آیا کہ تو ایک بیوہ کے گھر میں کھڑا ہوا ہے, تجھے شرم نہیں ہے؟ اب یہ دونوں تھے تو باپ بیٹا جانتے نہیں تھے نا, بعد میں بیٹے کی پیدائش ہوئی. اب 27 سال کا نوجوان کھڑا ہے. تو حضرت فروخ نے اس نوجوان کے گریبان کو پکڑ لیا. جب شور شرابہ ہوا, محلے والے اکٹھے ہو گئے. جب سارے محلے والے اکٹھے ہوئے تو آپ نے پوچھا اس نوجوان نے کہ آپ ہیں کون؟ اس نے کہا, یہ میرا گھر ہے, میرا نام فروخ ہے, آج سے 27 سال پہلے میں جنگ کرنے کے لیے گیا تھا. تو جب اس نوجوان کی ماں نے سنا تو پردے سے باہر نکل کے آتی ہیں اور کہتی ہے, لوگوں تم واپس چلے جاؤ, یہ فروخ ہے, میرے گھر والے ہیں, یہ میرے سرتاج ہیں, یہ میرے خامد ہیں, یہ اس بچے کے باپ ہیں. اور بچے کا نام حضرت ربیہ رائی تھا, امام ربیہ, جو کتب حدیث میں جو بچے طالب علم نام پڑھتے وہ امام ربیہ. ان کے والد حضرت فروخ ہیں, یہ حضرت امام ربیہ تھے. اب باپ کو ادب سے بٹھایا, گلے لگ کے رو پڑے. 27 سال کی جدائی کے جو تھے وہ آنسو بہانے کے بعد صبح کی نماز کا وقت ہوا. بیٹے نے کہا, ابا جان آپ تشریف رکھیں, میں نماز پڑھانے جا رہا ہوں. نماز کہیں اور نہیں, مسجد نبی میں نماز پڑھانی تھی. وہ مسجد نبی کے امام تھے, مسجد نبی کے قاضی تھے, شیخ الحدیث تھے, شیخ القرآن تھے. اب جب بیٹھے نا تو بیوی سے سوال کیا, حضرت فروخ نے 30,000 دینار تمہیں دے کے گیا تھا, کہاں خرچ کیے ہیں؟ تو گھر والی کہنے لگی, پیسوں کے بارے میں حساب دے دوں گی, نماز کا وقت ہے, جاؤ مسجد نبی شریف میں آئے ہو نا 27 سال کے بعد, نماز پڑھ لو. مسجد نبی شریف میں گئے, نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد دیکھا حلقہ لگا ہوا ہے, ایک حسن و جمال کا پیکر نوجوان مسند ارشاد پر جلوہ گر ہے, اور میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھا رہا ہے. سر پہ امامہ ہے, دستار باندھی ہوئی ہے. میں کہوں کہ شیخ الحدیث تھے نا, تو جو شیخ الحدیث تھے اپنا تاج پہن کے بیٹھے ہوئے تھے. اور ظاہر محدث اپنے گھر میں تو عام کپڑوں میں ہوتا ہے, لیکن حدیث کا ادب ہے, جب حدیث پڑھائے تو اس کی شکل بھی ایسی ہو جائے کہ جیسے محبوب کا لباس ہوا کرتا تھا. سر پہ امامہ شریف ہو, کپڑے پہن کے وہ جناب درس حدیث دے رہے ہیں. بڑی خلقت ہے جو اس امام کی باتیں سن رہی ہے, اور ان کے حلقے میں ان کے شاگردوں میں حضرت امام مالک بھی بیٹھے ہیں. امام مالک کے استاد ہیں حضرت امام ربیہ. اب یہ حضرت فروخ جا کے بیٹھ گئے پیچھے, اور ایک شخص سے پوچھا, من ھذا, یہ کون ہے, یہ حسن و جمال کا پیکر نوجوان کون ہے؟ انہوں نے کہا, اس کا نام ربیہ ہے, اس کے باپ کا نام فروخ ہے. 27 سال ہو گئے اس کا باپ گیا ہوا ہے جنگ کے لیے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے, اور جہاد پہ گیا, یہاں موجود نہیں. حضرت فروخ کی آنکھیں بھر آئیں کہ خدا کی قسم میرے گھر میں ایسا نور بھی ہے. جب واپس آئے تو آ کے اپنی گھر والی کو کہنے لگے کہ یہ تیری تربیت کا اثر ہے, میں تو ڈرتا تھا پتہ نہیں بیٹا پیدا ہوا یا بیٹی پیدا ہوئی, آج مجھے پتہ لگا اگر ماں اچھی ہو تو بیٹے شیخ الحدیث بنتے ہیں, شیخ القرآن بنتے ہیں, بیٹے زینت الفقہاء بنتے ہیں, فقیہ بنتے ہیں, محدث بنتے ہیں, مجتہد بنتے ہیں. تو گھر والی نے کہا, جو میں نے تربیت کی آج دیکھ سارا زمانہ تیرے بیٹے کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. درس سننے کے لیے سارے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے شاگردوں میں امام مالک جیسے لوگ بھی شامل ہیں, بڑے بڑے ائمہ فی الحدیث, ائمہ فی الامت جو ہیں تیرے بیٹے کے شاگرد ہیں. بتا تجھے اب 30,000 دینار چاہیے یا بیٹا چاہیے؟
اس نے کہا دینار کی ضرورت نہیں ہے، اتنے دینار کیا، کروڑوں دینار خرچ کر کے ایسا بیٹا نہیں ملتا، مجھے بیٹا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا یہ جو پیسے تھے نا میں نے تیرے بیٹے کے علم پر لگا دیے ہیں، یہ سارے پیسے جو ہیں تیرے بیٹے کے علم پر لگا دیے، اس کا اثر یہ ہے کہ اتنا بڑا شیخ الحدیث تیری نظر کے سامنے بیٹھا ہے۔ تو حضرت فاروق جب بھی بیٹھتے تھے ساری دنیا کو بتاتے تھے لوگوں یاد رکھو اگر ماں نیک ہو اور باپ ایک ہو بیٹے ایسے پیدا ہوتے ہیں، عظمت رسول کے چوکیدار پیدا ہوتے ہیں، دین اسلام کے چوکیدار پیدا ہوتے ہیں، اور ماں کی تربیت اچھی ہو تو ایسے امام ربیہ جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔